وہ سب جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے ان کے علم کو بہانہ بنا کر امت کو لڑایا وہ اپنا ٹھکانہ سوچیں کہ کہاں ہو۔ مجھے اس سے غرض نہیں، کہتے علماء متفق نہیں۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہاں سب بیٹھے، بریلوی بیٹھے، دیوبندی بیٹھے، اہل حدیث بیٹھے، کسی ایک کو اختلاف ہو وہ مجھے برسر عام ٹوک دے، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ آپ بتائیں کسی مسلک کے عالم نے بولا ہے کہ جھوٹ جائز ہے؟ بولو نا۔ آج ادھر ادھر نہ دیکھ، آج ادھر دیکھو، اپنے من میں ڈوب کے پا جا۔ بعد میں فتویٰ لگاؤں گا میں منکرین ختم نبوت پر، بعد میں تعاقب کروں گا منکرین صحابہ کا، بعد میں تعاقب کروں گا مرتدین کا، بعد میں پوچھوں گا میں ایتھسٹ اور لا مذہبوں کو۔ پہلے ادھر تو پوچھ لو نا، ان کو یہ جرت کس نے دی؟ تیری میری نا اتفاقی نے، آپ کے اور میرے انتشار میں۔ کبھی یہ انتشار زبان کی شکل میں، کبھی قومیت کی شکل میں، کبھی صوبہ پرستی کی شکل میں، کبھی فرقہ پرستی کی شکل میں۔ یاد رکھنا، جو قوم جغرافیہ اور زبان کو پس پش ڈال کر اللہ عظمت والے کو اور رسول عزت والے کو اور قرآن عظمت والی کتاب کو تھامتا ہے، اللہ اس کے صدقے اسے بھی عزت دے دیتا ہے، اس کی قوم کو بھی دے دیتا ہے، اس کی زبان کو بھی دے دیتا ہے، اس کی برادری کو بھی دے دیتا ہے، اس کے جغرافیہ کو بھی دے دیتا ہے۔ آپ میں سے امام بخاری کا نام کس کو معلوم ہے؟ علماء نہیں، عوام میں بتاؤ کس کو معلوم ہے؟ اکا دکا لوگوں کو۔ امام بخاری نے اپنے جغرافیہ کی شناخت پر سے پش ڈالی، قرآن عظمت، رسول عظمت اور اللہ عظیم کو تھاما۔ اللہ نے بخاری کے جغرافیہ کو بھی قیامت تک زندہ کر دیا۔ جب تک قال اللہ و قال الرسول کی صدا گونجے گی، جغرافیہ کا، بخاری کا جغرافیہ دنیا کی نظروں میں اور دلوں میں زباں پہ زندہ رہے گا۔ آج صرف اتنا کہو محدث العصر، محدث کشمیر، فوراً علامہ انور شاہ کا نام ذہن میں آتا ہے۔ نہ میں قوم کی شناخت کا منکر ہوں، میرے رب نے مجھے کشمیری بنایا ہے، بلال کو حبشی بنایا تھا، سہیب کو رومی بنایا، جغرافیہ تھا نا روم اس کا۔ حضرت سلمان کو فارس سے لایا، جغرافیہ ہے نا۔ مٹ گیا جغرافیہ۔ آج کون جانتا ہے کسرا کے حکمرانوں کو، ایران کے؟ کون جانتا ہے قیصر والوں کو؟ کون جانتا ہے روم والوں کو؟ لیکن میرا سہیب، میرا سلمان، میرا بلال اللہ کے نام کے ساتھ جڑے، اسے عزت کا ذریعہ بنایا، اپنے جغرافیے کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں۔ آج بلال حبشی اپنی قوم کے ساتھ زندہ ہے، سلمان فارسی اپنے جغرافیہ کے ساتھ دلوں میں محبت لے کر بیٹھا ہے، اور حضرت سہیب رومی اپنے شرخ کے ساتھ جغرافیہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے محبوب بنے بیٹھے۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں بابا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی عالم کے ہاں یہ فتویٰ ملا آپ کو کہ جھوٹ جائز ہے؟ بولو۔ تو اس کا مطلب ہوا اس میں علماء کا اتفاق ہے؟ اب قسم کھا کے بتاؤ ہم نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے؟ کسی عالم نے کہا بہن کو جائیداد میں حصہ نہ دو، ہم دیتے ہیں۔ کسی عالم نے کہا ماں باپ کی بے عزتی کرو۔ آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی قابل رحم ہے تو وہ سفید داڑھی والا باپ اور جھریوں کے چہرے والی ماں ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ ختم نبوت کا جلسہ ہے، لیکن پہلے خاتم النبیین کے پیروکار تو بنو۔ بلال کو عزت ملی اتباع سے۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی عالم نے کہا ہو کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی صرف ظہر پڑھو؟ بولو۔ کسی نے کہا؟ تو 5 نمازوں پر اتفاق ہے۔ کسی عالم نے کہا ہو کہ درود پڑھنا ثواب نہیں ہے؟ بولو نا۔ کسی نے کہا؟
نہیں کہا. کسی عالم نے کہا ہو کہ یتیم کا مال کھانا جائز ہے؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کسی عالم نے کہا ہو خیانت، رشوت، بےایمانی، چور بازاری جائز ہے، ملاوٹ جائز ہے؟ ہم نے چھوڑی. کسی عالم نے کہا ہو نماز نہ پڑھو، او بابا مجھے اس سے غرض نہیں، ہاتھ یہاں باندھو یا یہاں باندھو تمہاری مرضی، لیکن خدا را نماز تو پڑھو. اب ہاتھ یہاں باندھنے کا مسئلہ نہیں، اب ہاتھ نہیں کٹ رہے، اب دھڑ کاٹ رہا ہے نیتنیاہو. مجھے اس سے غرض نہیں کہ تم درود اسپیکر پہ پڑھتے ہو اونچا یا آہستہ پڑھتے ہو. ظالموں پڑھو تو صحیح، کیونکہ درود اللہ کی رحمت اتارے گا، نبی کی محبت بخشے گا. پڑھتے ہو نہیں اور لڑ رہے ہو. کیا حاضری ہے فجر میں مسجد کی؟ اپنے ایمان سے بتانا، افغانستان والے 80% دیوبندی ہیں یا نہیں؟ بولو. معاف کر دیا عالمی استعمار نے انہیں؟ بولو. کنڑ والے سارے اہل حدیث ہیں یا نہیں؟ معاف کر دیا انہیں عالمی استعمار نے؟ بولو. کیا معاف؟ یہ فلسطین والے سارے شافی ہیں، نیتنیاہو نے بخش دیا. الجزائر والے سارے مالکی تھے، بخشا ظالموں نے. شام والے حملی تھے، بخشے گئے. پھر کس چکر میں ہو تم؟ کس چکر میں ہو؟ کہاں ہے امت محمد؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہیں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم تیرے لیے حاضر ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک تیری حرمت، تیری عزت، تیرے ناموس، تیرے دین، تیرے قرآن کے لیے، تیری شریعت کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، حاضر ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہے وہ جو امت کو کہے، جو کشمیر کے اس معصوم بچے کو کہے اے میرے بچے تیری آنکھوں میں مایوسی نہیں رہے گی، امت کا لشکر قومیت، لسانیت، صوبائیت، جغرافیت کو روند کر سری نگر پہنچے گا. کہاں ہے وہ جوان؟ کشمیر زندہ باد، پنجاب زندہ باد، جیے بلوچ، جیے سرائکی، جیے پنجابی. اور تم تب جیو گے جب اسلام زندہ ہوگا. کس چکر میں امت کو ڈال دیا؟ میرے علی گیلانی کی آنکھیں پتھرا گئیں، امت نہیں اٹھی. کیا رسول اللہ کو جب یہ خبر ملتی ہوگی کہ میری امت کی معصوم بچیاں کٹ گئیں، ایک ایک گھر سے 18 جنازے اٹھ گئے. کہاں ہیں جنہوں نے کہا تھا انا العرب انا الترک، قومیت کا نعرہ لگایا تھا نا؟ مجھے آج شاہ فیصل شہید مرحوم یاد آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا مسلمانوں چھوڑ دو مسلک پرستی، سارے مسلک ہمارے ہیں. چھوڑ دو جغرافیہ پرستی، سارا جہاں ہمارا ہے. چھوڑ دو زبان پرستی، ساری زبانیں میرے اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. آج قدس خطرے میں ہے. یہ شاہ فیصل شہید اس وقت پکارا تھا، آج قدس خطرے میں نہیں. آج قدس کی بربادی کے منصوبے ہیں. پہلے کہا تھا اگر فلسطین گر گیا تو پھر لبنان بھی گرے گا، پھر مصر بھی گرے گا، پھر کویت بھی گرے گا، پھر بحرین بھی گرے گا، پھر امارات بھی گرے گا، پھر سعودیہ بھی نہیں بچے گا. لگ گیا نمبر یا نہیں لبنان کا؟ فارمی مرغیاں مت بنو اللہ کا واسطہ. اگر ختم نبوت کا عقیدہ ہے تو ختم نبوت کے صدقے تو جہاد ملا ہے. مرزا کانا کیوں آیا تھا؟ کس لیے آیا تھا؟ جہاد ختم کرنے نا. تو اس امت نے تو ویسے ہی چھوڑ دیا. مجھے لوگ بولتے ہیں مولانا اب آپ وزیر بن گئے، اب آپ کا سٹیٹس ایسی باتیں کرنے کے روکتا نہیں ہے. میں نے کہا خدا کا خوف کرو ہے، میں وزیر ہوں یا فقیر، قرآن تو بیان کروں گا نا. میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، میری اپنی بات تو ہے ہی نہیں. میں تو قرآن کا نوکر ہوں، قرآن کا خادم ہوں. آج لڑائی کیوں ہے مسلمانوں ہمارے درمیان؟ قرآن آتا نہیں ہے، قرآن سمجھا نہیں ہے، اور ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑے.
ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے. مجھے بتاؤ وہ معصوم بچی اور وہ بوڑھا جو عرض مقدس میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے مسلمانوں میں تمہاری شکایت کروں گا رسول اللہ سے. اگر یہ شکایت رسول اللہ نے سن لی اور 1.5 ارب چنگیز خان کا ظلم تو سارے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا نا اس وقت. ہٹلر کا ظلم تو سب نے نہیں دیکھا نا, سنا ہے, تم نے پڑھا ہے. آج تو سب دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ آج کشمیر سے لے کر فلسطین تک کی لاشیں سب دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے؟ کہاں ہے وہ جوان, کدھر ہے وہ بوڑھے, کدھر ہے وہ امت کا فرد, کدھر ہے وہ امت کا عالم, کدھر ہے وہ امت کا غریب, کدھر ہے امت کا امیر, کدھر ہے امت کے وہ مرد و زن جو عرض قدس کو کہے کہ اگر یہودی ماں کا بچہ امریکی وزیر خارجہ ہو کر بھی نیتن یاہو کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے نہیں آیا, میں یہودی بچہ ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں, اول تو اکیلا کافی ہے, لیکن اگر تو پورا نہ پڑھا تو پوری قوم یہود امریکہ اور برطانیہ سے لے کر سب تیری پشت پر کھڑے ہیں. مسلمانوں میں ایسا وزیر خارجہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں اب جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ نیتن یاہو نے کا استقبال ہوا ہے. میرے پاس پروجیکٹر نہیں, ورنہ میں تمہیں یہاں لگا کر وہ ویڈیو دکھاتا. جس استقبال میں اسٹیج سیکرٹری نے اسے فریڈی کوگر کہہ کر بلایا. یہ فریڈی کوگر یہ ان کی فلموں کا وہ بدبخت ہے جو معصوم بچوں کو قتل کرتا تھا, لوگوں کو خواب میں آ کر مارتا تھا, اور جس کو خواب میں مارتا تھا وہ کل حقیقت میں مر جایا کرتا تھا. اور جو معصوم بچوں کا قاتل تھا اسے ان کی فلموں میں ایک افسانوی کردار فریڈی کوگر کہہ کر نیتن یاہو کا استقبال کیا گیا. اور اس نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہا, میں شکر گزار ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کا, میں شکر گزار ہوں جو بائیڈن کے ان بموں کا جو اس نے مجھے دیے. پھر اس نے علل اعلان اعتراف کیا یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا, اس کے انصاف کے پیمانے الگ ہیں, جنوبی سوڈان کے لیے الگ ہیں, مشرقی تیمور کے لیے الگ ہیں, اس کے انصاف کے پیمانے ہر جگہ الگ الگ ہیں. راونڈا میں قتل عام ہو عالمی عدالت لگ جاتی ہے, مشرقی تیمور کا قصہ ہو اقوام متحدہ اپنی فوجیں اتارتی ہے. جی ہاں, جنوبی سوڈان کا معاملہ ہو مہینوں میں سالوں میں مسئلہ حل ہوتا ہے. امت